محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس پر انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں مختصر باتیں 10 سے 12 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا انشاءاللہ۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ کوئی بھی کام ہے اس کے اندر محنت بہت ضروری ہے، چاہے آپ کوئی دنیا کا کام کر رہے ہیں یا دین کا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی برا کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر محنت بہت ضروری ہے۔ اور محنت کے لیے یہ بات ضروری نہیں کہ بندہ صرف دوڑ لگاتا رہے، دوڑ ہی ہو اس کی، جس جگہ اس کو روڈ نظر آئے، پکی نظر آئے، سڑک نظر آئے، اس کے اوپر گاڑی ڈال دے اور دوڑانا شروع کر دے، اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں نے لاہور پہنچنا ہے اور گاڑی کا رخ ہو کراچی کی طرف، یہ روڈ اچھا ہے تو بندہ گاڑی دوڑاتا رہے اور پھر بندہ شکوہ کرے کہ ابھی تک تو لاہور آیا نہیں۔ یعنی محنت ہر کام کے لیے ضروری ہے، اور اس محنت کے ساتھ بھاگ دوڑ ضروری نہیں ہے، منزل کا تعین ہونا بہت ضروری ہے۔ پہنچنا کہاں ہے یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ کامیابی اسی بات میں ہے، محنت کرنے کا پھل اس وقت ملتا ہے جب بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے۔ لاہور جانا ہے، یہ سڑک جاتی ہے، کہاں جا کے ملتی ہے، کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ اچھا روٹ بندہ لے کے جب چلتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ خرگوش کی چال پہ اگر بندہ چلتا ہے تو ہار جاتا ہے، کچھوے کی چال پہ بندہ لگا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، تسلسل اس کے اندر رہتا ہے تو پھر وہ جیت جایا کرتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، کوئی بھی کام ہے اس کے لیے محنت ضروری، اور محنت کے لیے صرف دوڑ ضروری نہیں ہے، منزل کا تعین ضروری ہے۔ جب آپ منزل مقصود تک پہنچ گئے تو پھر آپ کو کامیابی مل گئی، آپ کو آپ کی محنت کا ثمرہ اور نتیجہ مل جائے گا۔ مومن انسان کی محنت، اس کی کوشش اور کاوش کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ہوتا ہے، اس کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی محنت کر رہا ہوں اس کا نتیجہ، اس کی شاباش، اس کا رزلٹ میں نے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، صبح شام اسے آخرت کی کوشش ہے، آخرت کے لیے محنت کرنے پہ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں مومن ایماندار وہ ہے جو آخرت کے لیے فکر کرتا ہے۔ بندہ محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، تگ و دو کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، میں نے اللہ سے جنت لینی ہے، اپنی آخرت بنانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آ جائے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کتنے افسوس کی بات ہے، رزلٹ الٹ نکل آئے، بندہ جنت لینا چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت نہیں ہے۔ اعمال کر کر کے تھک چکا ہے، نیکیاں بہت زیادہ، لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہو سکی، اللہ کے ہاں مقبولیت کا درجہ نہیں پا سکی۔ ائمہ حضرات نے، جن کے اندر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آتے ہیں، علماء حضرات آتے ہیں، بڑے بڑے کبار ائمہ محدثین آتے ہیں، انہوں نے ایک متفقہ رائے پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں اور آپ یہ پرکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے جو ماہ رمضان میں عبادات کی اللہ کے ہاں وہ قبول و منظور ہو گئی، اس کے لیے ایک اصول اور ایک ضابطہ ہے۔ اگر تو ماہ رمضان کے بعد بھی ہم ویسے نمازیں پڑھ رہے ہیں جیسے ماہ رمضان میں پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کا وہی شیڈول ہے، عبادات کا وہی شیڈول ہے، تو سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ماہ رمضان کی عبادات کو قبولیت کا درجہ دے دی ہے اور ہمیں توفیق نصیب کر دی ہے کہ دوبارہ اسی طرح تسلسل کے ساتھ لگے رہو۔ اور اگر معاملہ برعکس ہے، اگر معاملہ اس کے الٹ ہے، تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان جو آپ کا فرمان عالی شان جامع ترمذی میں موجود ہے، آپ نے فرمایا تھا کئی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا، کئی قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے رات کو جاگنے کے کچھ اور نہیں ملتا۔ ماہ رمضان میں تو روزے، ماہ رمضان کے بعد روزے ختم۔ آپ نے فرمایا تھا ماہ شوال میں جو 6 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد بھی تسلسل جاری ہے۔ پھر ذی القعدہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام روٹین میں سوموار کا جمعرات کا روزہ رکھا،
13, 14, 15 چاند کی تاریخ کے روزے رکھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے رہے، لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا درجہ بندے کی عبادت تب حاصل کرتی ہے جب بندہ تسلسل کے ساتھ عبادت میں لگا رہتا ہے، مسلسل بندہ نیکی کرتا رہتا ہے، مسلسل بندے کے اندر ایک جذبہ بیدار رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، جلدی نماز پڑھ رہا ہے،